الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری دنیا کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کر دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو دین سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تین آیتوں میں ہم کہہ رہے تھے وہ اللہ ہے جو سارے دنیا کا رب ہے، وہ اللہ ہے، یعنی وہ کر کے کہتے تھے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب جب عبادت کی باری آئی تو کہا نہیں، اب وہ نہیں، اب تیری ہی، وی اونلی ورشپنگ یو۔ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہو جائے کہ وہ سے مراد کوئی اور بزرگ بھی ہو۔ انڈرسٹینڈ؟ اللہ says ایاک نعبد و ایاک نستعین، وی اونلی ورشپ you and we only seek help from you۔ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام عبادت کرنا ہے اور اللہ کا کام مدد کرنا ہے۔ ہمارا کام just to worship اللہ تبارک و تعالی۔ Allah's work to help us۔ ایک صحابی امام راضی فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت میں، one صحابی came to Medina Munawwara while he was riding on a camel. He tied his camel outside and he entered in Masjid Nabi sallallahu alayhi wasallam and he performed namaz behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam۔ نماز پوری ہو گئی، he went outside، دیکھا تو اونٹ نہیں ہے، غائب ہو گیا، اونٹ بھاگ گیا۔ اب یہ باہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کام عبادت کرنا ہے، تیرا کام مدد کرنا ہے۔ My work only worship you. I worship, I pray for you۔ اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کا کام ہے میرا اونٹ لاغ دو، یہاں میری مدد فرما دیجئے، ہیلپ کر دیجئے۔ بس یہ زبان سے کلمہ نکلا۔ ایک آدمی جس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، his hand was cut off also، وہ یہاں پر رسی باندھے ہوئے اونٹ کو لے کر آگے کھڑا کر دیا، یہ تمہارا اونٹ ہے، بھاگ گیا تھا۔ اب وہ کون تھا وہ لانے والا؟ no one knows who was that person brought the camel of the صحابی۔ تو ہمارا کام ہے عبادت کرنا ہے اور مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کون سی عبادت؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ who was the son of شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ who brought first hadith in India۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر name is تفسیر عزیزی۔ تفسیر عزیزی شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو شاہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، بڑے عجیب، اللہ کے بڑے بزرگ گزرے یہ بھی، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر تفسیر عزیزی کو شاہ عبد العزیز لکھ لیتے تو امت کے اوپر جو تفسیر قرآن کا فرض تھا وہ پورا ہو جاتا۔ اتنی بڑی تفسیر، لیکن ہوا یہ کہ 2 والیوم لکھا اور وہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بلائنڈ ہو گئے، پھر اس کے بعد تفسیر کو نہیں لکھا، صرف 2 پارے لکھا ہے، فرسٹ پارا اینڈ دا لاسٹ پارا، تفسیر 2 والیوم اونلی، اور وہ بھی ایک پارے کی اتنی بڑی، وہ بھی فارسی میں، پرشین لینگویج میں لکھی ہے،
انہوں نے اس تفسیر میں فرمایا عبادت کے بارے میں، کیا فرمایا؟ عبادت مینز، فارسی میں پہلے ان کا لفظ نقل کر دوں، حقیقت عبادت تصحیح ہے نسبت عبادت است، یہ فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کر دوں میں اب۔ عبادت نام ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی نسبت اور نیت کو صحیح کر دو، کریکٹ یور انٹینشن ٹو ورشپ اللہ تبارک و تعالی۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر تمہاری عبادت صحیح ہے۔ دین فردر ہی مینشن، اتنا ہی نہیں آگے بھی کہا تمام اعضاء جوارح ظاہرہ و باطنہ درہ و بمرضیات او، ظاہری اعتبار سے اوپنلی اینڈ سیکرٹلی، یعنی دل کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، ساری باڈی اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرنا۔ اللہ کی مرضی، اپنی نہیں کہ 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لیے، 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، نہیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اس لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ کو مانتے ہیں اور تیری مانتے ہیں، تجھ کو مانتے ہیں، we believe in you، جی we worship you and we only listen to you، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی مطلب ہے اس کا۔ اس لیے کہا ظاہری اعتبار سے بھی آنکھ سے عبادت کرو، سننے کی، قرآن سننے کی، نصیحت سننے کی، قرآن سننے کی، تفسیر سننے کی، یہ عبادت ہے۔ آنکھ کان کی عبادت ہے، آنکھ کی عبادت دیکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، مسجد کی طرف جانے کی ہے، کعبہ کو دیکھنے کی، النظرۃ الی الکعبہ عبادہ، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جی اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کسی مسلمان کو جڑنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جتنے بھی بعض اعضاء ہے، دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، ہاتھ کے اعتبار سے، پیر کے اعتبار سے، یہ تمام کے تمام اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، یہ عبادت ہے۔ اور دل اور ڈیزائر، نفس بھی یہ کہے کہ نہیں گناہ کرو، اس وقت تم اس کو سٹاپ کر دو تو تم عبادت کرو۔ Stop your desire to do something wrong, that also ibadat. To have patience, that also ibadat. To help one another, that also ibadat. To sleep, to wake up for Fajr Salah, that's also ibadat. The sleep is ibadat. اس لیے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ we seek help from you، اے اللہ ہماری مدد کر۔ اب کون سی مدد ہے؟ ایک تو جس کو کہتے ہیں we seek help one another، go by doctors، جی for our tooth، for our headache، for fever، different kind of sickness، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی دکان کے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، بہت سارے، ایک دوسرے سے مانگتے، پیسے بورو بھی کرتے ہیں، پیسے دیتے بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ بھی ہیلپ ہے one another، جی یہ بھی مدد مانگنا ہے۔ یہ مدد یہاں مراد نہیں ہے، یہاں کون سی؟ ما فوق الاسباب۔ اب جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی، ہمارا کام علاج کرانا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، یہ ہے اوپر۔ ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے، نہ آنکھ کی، نہ کان کی، نہ کسی چیز کی۔ جس نے یوں کہا کہ اللہ ایک ہے، میں نے پہلے بتایا وہ قادر مطلق ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ علیم کل ہے، اور وہ خالق ہے، وہ معطی ہے، وہ ناصر ہے، وہ سب کچھ ہے، وہی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی دوسرے سے مدد کرے، یوں کہ تو نے میری مدد کی ہے اور تو ہی کر سکتا ہے، تو یہ کہنے والا مشرک ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اس لیے پہلے زمانے میں ڈاکٹر کا طریقہ کیا تھا؟ حکیم لوگوں کا، they were writing on top هو الشافی، هو الشافی، then they were writing the medicine name below of that day۔ اللہ شفا دینے والا ہے، then they were writing the medicine name۔ why؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم mentioned بخاری شریف، لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں دے سکتا beside the شفا cure from اللہ تبارک و تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام says وَإِذَا مَرِضْتُ
فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. جی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کے کلام میں اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے، ورنہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام he had a stomach pain, he went in jungle. اللہ سے نے جبرائیل علیہ السلام go and tell him، جا کے بتاؤ فلاں جنگل میں جاؤ اور روٹ کھا لو، تھوڑا ایک درخت ہے ٹریز، روٹ کو نکالو، اس کو چبا لو. When he went jungle and he took out the root of the tree and he sucked little bit, he got better. Stomach ٹھیک ہو گیا. پھر after 2-3 months کیا ہو گیا؟ پھر stomach درد شروع ہو گیا. Then he went back without telling اللہ تبارک و تعالیٰ. He went back to jungle. کیا کیا؟ روٹ کو نکالا، وہی روٹ کو نکالا، وہی جڑی بوٹی کو نکالا اور کھا لیا تو پھر اور بڑھ گیا. Got worse. اللہ نے کہا جبرائیل جا کر میرے نبی کو موسیٰ کو کہہ دو، آپ سمجھتے ہیں کہ شفا روت میں ہے؟ ہم نے پہلی مرتبہ روت میں شفا رکھی تھی. روت شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. سمجھ میں آتی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے سبب کے درجے میں سب کچھ کرنا ہے، لیکن یقین اللہ پر رکھنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا everything اللہ does, no one does in this world beside اللہ تعالی. ورنہ تو آپ کو خبر ہے آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے نا، burn you. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، جلے نہیں جلے. معلوم ہوتا آگ نہیں جلاتی، آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. جی چوڑی کو آپ دیکھو، چلا کے دیکھو، لیکن اگر چوڑی کے لیے کہا نہیں چلنا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کہا، حالانکہ 3 مرتبہ کر رہے ہیں اور اتنا زور سے کر رہے ہیں جیسے بکرے کو کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں چلی. اللہ کا حکم چوڑی کو نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے we understood knife doesn't do anything. Understand? The water، پانی کچھ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کا مسئلہ جی، اور بہت سارے. یونس علیہ السلام کا مسئلہ، پانی میں گئے کچھ نہیں ہوا، زندہ ہے، نکل گئے. 40 دن 3 مہینے 4 مہینے کہاں رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، لیکن زندہ کے زندہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کچھ نہیں کرنا ہے. تو اللہ کا حکم ہو تبھی کام ہوگا، ورنہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ سبق روزانہ ہم اللہ سکھا رہے ہیں کہ تم روزہ نماز میں کرو، اس کو پکا کرنا ہے، اس کو پکا کرو ہر نماز میں کہ ایک ہی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے ہو اوپنلی، یا تو کہہ رہے ہم بطن یا کیا کہتے ہیں دل کے اعتبار سے ہو. ایک اللہ کی ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، my life, my death, everything belongs to اللہ تبارک و تعالی. میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے تو کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا کیا مطلب ہے؟ التحیات للہ. when نبی صلی اللہ علیہ وسلم went to Mi'raj, Allah says, oh Nabi, did you bring anything from that world? Said no, I brought 3 things only. التحیات للہ، تو للہ والصلوات والطیبات. میری زبان کی عبادت بھی للہ، اور میری بدن کی عبادت بھی للہ، اور میری مال کی عبادت بھی للہ. Whatever I'm going to say is only for the sake of Allah. The Quran reciting or the zikr or tasbih or whatever ibadat I do from my tongue is only for the sake of Allah. And the practical ibadat through the eyes, through mouth, through ears, through brain, through understanding, and through heart, through hand, through leg, everything only belongs to Allah. Allah کے لیے اور کسی کا، only for the sake of Allah، اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور تیسری عبادت مال کی عبادت ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ. یہی تو سبق ہے. ایاک نعبد، we only worship you, we only worship you. چاہے مال کے اندر ہو، چاہے زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے بدن کے اعتبار سے. یہی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہی مینشن اس کتاب تفسیر عزیزی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط، یہ بہت بڑی آیت ہے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ also was unconscious for so many hours, and every time he was getting unconscious whenever reciting this ayat, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ we worship you and we worship somebody else also. اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال یہ ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ مدد کر، کون سی مدد کرنا ہے؟ اللہ کہتے تم کیا مدد مانگو گے؟ what you going to ask, what you seeking help from me. اللہ فرماتے I know what is better for you.
کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے؟ نہ کار، نہ بنگلوز، نہ the world، نہ پراپرٹیز، نہ منی، nothing. کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تم یوں کہو، every time you must say اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. بس. اب صراط مستقیم سے کیا مطلب ہے؟ What is the meaning of صراط مستقیم؟ is اسلام. اے اللہ اسلام میں ہمیں اور ہدایت دے. اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک سوال اور سمجھاتا ہوں، بہت سمجھنے جیسی بات ہے. میں اور آپ تو ہدایت مانگتے ہیں، انبیاء بھی یہ کہتے تھے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. They sent for the guidance of the people, not for themselves. They've been guided from Allah تبارک و تعالی. اگر ان کو ہدایت کی ضرورت تھی تو پھر ان دوسروں کے پاس ہدایت کی کیسے بھیج دو؟ جی وہ تو خود قرآن میں ہے، وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہمارے حکم کا لوگوں کو ہدایت کرنا ہے. They must go to the people and call them, invite them towards the hidayat, towards the right path. تو ہمارے اور آپ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو سب کے سب مانگتے ہیں. انبیاء بھی مانگتے ہیں، اولیاء بھی مانگتے ہیں، جی صحابہ بھی مانگتے ہیں، مومنین بھی مانگتے ہیں، متقین بھی مانگتے ہیں، فاسق بھی مانگتے ہیں مسلمان. جی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، سو کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہدایت کا لفظ spaces everything, not only for one تفسیر. ایک معنی کے لیے نہیں ہے، ہدایت بہت سے معنی کے لیے. ایک ہدایت تو کہتے ہیں نا اللہ پاک جانور کو دیتے ہیں، جی برڈ کو دیتے ہیں، ان کو بھی ہدایت دی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جی اللہ says in the 15 پارہ کل شیء یسبح، everything praise اللہ تبارک و تعالی، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، but you don't understand their تسبیح. آپ کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ روح المعانی اٹھا کر دیکھو، اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں سب جو بولتے ہیں نا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ برد، یہ جانور، یہ برد، یہ اور یہ اور یہ کیا کیا بولتے ہیں. یعنی اپنا ہم تو آپ تو سمجھتے ہیں اے کر رہے، وہ اے نہیں کر رہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس کو تفسیر میں نقل کیا، پورے تمام برد کے لیے، تمام اینیمل کا لکھا ہے کون سا جانور کون سی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کون سا برد کون سی تسبیح کر رہا ہے. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر کل صافات. اللہ says آپ کو معلوم نہیں ہے آسمان بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، زمین بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، درخت بھی، والطیر کل، ہر اڑنے والے پرندے بھی، صافات اڑنے والے پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں. اور ہر آگے فرمایا قرآن میں اسی آیت میں، ہر جانور، ہر برڈ وہ اپنی تسبیح اور دعا کو جانتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے ان کو بھی لٹل بٹ انڈرسٹینڈنگ دی ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے. ہاں یس اتنا فرق ہے، وہ بول نہیں سکتے، ہم بول سکتے ہیں. ان کو عقل نہیں، ہم کو عقل ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں وہ غیر ذویل عقول ہے، ہم ذویل عقول ہے، ہم عقل والے ہیں، سمجھ کے بولتے ہیں. وہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، یہ کرنا. دیکھو اگر آپ یہاں کھڑے رہو تو وہ تمہاری طرف نہیں آئے گا، وہ دوسری طرف چلا جائے گا. He also understand, a bird also understand, a person is telling you want to shoot me, you want to kill me, stopping me, تو دوسری طرف چلا جائے گا. اسی طرح کیڑی کی چوٹی کو بھی دیکھ لو، آپ یہاں انگلی رکھو، وہ چوٹی ادھر آتی ہے ادھر گھوم جائے گی، ان کو خبر ہے آگے مجھے کوئی روک رہا ہے. ہر چیز کو اللہ نے، یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک ہدایت ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں. اس کو اللہ ہی، اس کو انبیاء بھی نہیں سمجھا سکتے. دوسری ہدایت جس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، ساری دنیا کے پاس، ہر نبی کے پاس کتاب بھی آئی ہے، سب کچھ آیا ہے. یہ دوسری ہدایت ہے. تیسری ہدایت ہے جو کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہے. دیکھو پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ متقی سے کون مراد ہے؟
اللہ والے ان کی ہدایت کیا ہے؟ ان کی ہدایت سٹیپ بائی سٹیپ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ گرانٹ دیم دا اسٹیٹس اپون اسٹیٹس اپون شان غیر شان. ابھی تھوڑا نیچے، پھر اللہ پر ان کو اور ہدایت دیتا ہے، پھر اور ولی اللہ، پھر بڑا بزرگ بن جاتا ہے، پھر بڑے اللہ کے محبوب بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو پہلی ہدایت جو جانور کو ملتی ہے اور چرند پرند کو ملتی ہے، نباتات کو ملتی ہے، درختوں کو، سب کو. اور یہ تیسری ہدایت کہ اللہ سٹیپ بائی سٹیپ دیتا ہے اور زیادہ ترقی دیتا ہے. یہ دو اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور دوسری والی وہ صرف انبیاء علیہ السلام. تو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت جو کہا ہے وہ کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے مطلب اے اللہ تو نے اتنا اسٹیپ تو دیا ہے، تو اور دے دے. پھر مانگ رہے، پھر اور. تو ہدایت ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن تک انسان اوپر بڑھتا جائے گا، ایک جنت، دوسری جنت، تیسری جنت. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہدایت مانگتے ہیں. اور ہم جو مانگ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام نے ہم کو دعوت پہنچائی ہے، صراط المستقیم میننگ اسلام، پراپر مسلم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر تیرا اسلام نہیں ہے تو اللہ تیری کوئی عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. وہ مراد ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم جو مانگ رہے ہیں. ہر ایک کی ہدایت الگ الگ ہے. ہدایت کے دو راستے ہیں. اس کو دوسرے میں اردو میں کہہ دو آسان الفاظ میں. جیسے ابھی مجھے ابراہیم نے پوچھا کہ بھائی یوسف کا گھر کدھر ہے، تو میں نے اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے کہا ادھر جاؤ، پھر ادھر جاؤ، رائٹ دین لیفٹ دین ٹرن اگین. جی اس طرح میں نے ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا. اب یہاں سے وہ چلا گیا، ادھر گیا اور گھر پہنچ گیا. اس کو کہتا ہے اراءۃ الطریق، عربی میں راستہ بتا دیا اس کو. یہ بھی ایک ہدایت ہے. بیٹھے بیٹھے قرآن کہہ رہے ہیں نا یہاں دیکھو الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. اب یہ تو نے قرآن شروع کیا ہے، یاد رکھنا سٹیپ بائی سٹیپ انڈرسٹینڈ کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، کیا حلال ہے، کیا ہوا پچھلی امت کو، یہ تو سمجھنا ہے. یہ اب شروع کر رہے تو قرآن پہلے تجھے راستہ دکھا رہا ہے. اب تو پڑھتا جائے گا، پڑھتا ایک ایک انگلی پکڑ کے پڑھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا. تو دوسرا ہے میں نے اس کو کہا چلو مجھے بھائی فلاں کا گھر بتاؤ، میں نے اس کی انگلی پکڑی، چلو میری گاڑی میں بیٹھو، میں نے اس کو یہاں لے گیا، وہاں لے گیا، اس کے گھر کے سامنے ڈراپ ہم بائی دا پرسنس ہاؤس. اس کو کہتے ایصال الی المطلوب. میں نے اس کو اس کے مطلوب تک پہنچا دیا، اس کے پرپس اور ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیا. اس کو بولتے ہیں ایصال. یہ بھی ہدایت ہے. تو اگر قرآن کو اس طرح آدمی پڑھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، تو آخر میں جنت تک پہنچ جائے گا. ان ھذا القرآن یہدی، یہاں بھی ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ تمام قوم کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے صحابہ کرام اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہا، اے اللہ صراط مستقیم ہمیں دے دے، یعنی اسلام دے دے، پکا مسلمان بنا دے، پکا مومن بنا دے. یہ مانگنا ہے روزانہ. ہم مانگتے ہیں اللہ سے لیکن وہ یقین نہیں ہوتا ہے. ہماری عبادتوں میں پھسپھسی ہوتی ہے تھوڑی. اللہ سے اگر مانگے یقین کے ساتھ تو یہی ایک دعا کافی ہے. This one dua is sufficient. Why? اسلام میں سب کچھ آ گیا. Everything including in Islam. اس لیے تو ایک صحابی کھڑے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ they was coming back to Medina from battlefield on their way. نائٹ ہو گیا، اب رات پہاڑ کے پاس کرے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جو رات میں گارڈنگ کرے، یہاں کھڑے ہو جائے اور لک آفٹر، یعنی ہم سو جاتے ہیں، کوئی اگر اینمی آ جائے تو تھوڑا ان کو ہم کو جگا دو. تو دو صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ we going to stay awake the whole night. آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم give them permission and the whole night the two sahabi they also made a mashwara. The one said to other you sleep down half a night, you sleep away half a night, let me read my namaz, I will stay awake half a night, I'll wake you up another half a night. وہ سو گئے. دوسرے صحابی کہا میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں، میں بھی سو جاؤں، سے بہتر let me start my namaz. نماز شروع کر دیا. اب جیسے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا ایک ایرو آ کے لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا. انمی نے جب سنا کہ کوئی ہے کھڑا ہے انہوں نے مارنا شروع کیا، خون نکل گیا. بیچارے صحابی کو پتا بھی نہیں کہ میرے بدن سے خون نکل رہا ہے. اتنے اللہ کی عبادت میں مشتغرق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسے مسلمان جو عبادت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ was standing in the صف in salah, Zohar salah, said the snake fell from the roof
پورے مسجد بھاگ گئی, بہت بڑا سانپ تھا, پوری مسجد بھاگی. تفسیر کبیر میں اس ابن کثیر نے لکھا ہے سب بھاگ گئے سوائے امام ابو حنیفہ کے. جب نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوری کی, پوچھا آپ نہیں بھاگے؟ کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ سانپ آیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ تم سب بھاگ گئے ہیں, یہ بھی پتا نہیں ہے. عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ was a tabi'i. He was the 7th faqih, the mufti, the greatest mufti in Medina Munawwara. فرماتے ہیں ان کے پیر میں سوجن تھی بہت زیادہ. The doctor went to operate him, but وہ پرمیشن نہیں دیتے تھے. جب نماز میں کھڑے ہو گئے, جب یہ بیٹھ گئے اتحیات میں, تو ان کے پیچھے جو آپریشن کرنا تھا فیٹ میں, تو بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کیا, اس لیے کہ وہ لمبی نماز پڑھتے تھے نا. یہ تو صحیح بات ہے جس کو تفسیر کبیر میں نقل کیا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے. اس واقعے کو اور بھی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ پورا آپریشن ہو گیا, پھر بھی وہ عروہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہیں کہ میرا آپریشن ہوا نماز میں. ان کی وہ عبادتیں تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ایسی عبادت کرتے تو اللہ کی مدد فوراً آ جاتی ہے. فوراً. شیبان رائی رحمت اللہ علیہ, he was a present in the time of Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. This also mentioned in Tafsir Nasim, Imam Razi rahmatullah alayh. That's what I'm telling you. Says Imam Razi rahmatullah alayh, says Imam Shafi'i, Imam Ahmad اتنے بڑے ہیں, فقی ہے, مفتی ہے, محدث ہے, لیکن کہاں جاتے ہیں؟ شیبان رائی جو نہ عالم ہے نہ حافظ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جاہل آدمی ہے, لیکن بڑا نیک آدمی تھا. یہ لوگ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے تھے. Imam Shafi rahmatullah alayhi was going in his gathering and sitting there, and Imam Ahmad bin Hanbal also was going to him sitting. کسی نے پوچھا آپ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ کہا وہاں سے جو ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا ہے. شیبان رائی کے اللہ کے پر اتنا یقین تھا, ایک مرتبہ احتلام ہو گیا, ویٹ ڈریم ہو گیا, اب پانی نہیں جنگل میں, ان کو نماز پڑھنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھنا ہے, تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا, اے اللہ مجھے غسل کرنا ہے, پانی نہیں ہے. اس وقت بارش شروع ہو گئی, وضو کیا, غسل کیا, نماز پڑھی ہے. Once he was grazing the goats in جنگل میں گوشت چڑھاتے تھے, تو اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, اللہ جمعہ کا ٹائم ہے, جمعہ کی نماز مجھے شہر میں جا کے پڑھنی ہے, لیکن میری بکریاں ہیں, the goats are here, who's going to look after my goats? اللہ اکبر. اسے پھر بکری کی چاروں طرف چلے, اے اللہ تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے جاتا ہوں میں. He left all the goats there. وہاں جاتے تھے, سٹی میں نماز پڑھ کے آتے تھے, جہاں انہوں نے دائرہ کیا ہے, ایک بکری بھی اس دائرے سے باہر نہیں جاتی تھی. 2, 3, 4 گھنٹے وہ بکری اس کے اندر رہتی تھی. وہ یقین ہوتا تھا. ایک مرتبہ شیبان رائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ the goats ہے, کیا کرتے تھے, there were no wall and no house like this to lock up all the goats. رات میں آیت الکرسی پڑھ کر بکریوں کی چاروں طرف دم کر لیتے تھے, اور پھر جا کے سو جاتے تھے. تو کبھی ان کی بکری جی چوری نہیں ہوئی ہے, بہت چوری ہوتی تھی, اسٹیلنگ the goats. ایک مرتبہ آدھی پڑی, کوئی مشغول ہو گئے, بھول گئے, جا کے سو گئے, تھکے ہوئے سو گئے. دیکھا رات میں اٹھے, وہ کب half night اڑے, تو کیا ہوا بھی دیکھ کے یاد آیا کہ میں نے آیت الکرسی آدھی پر, let me read. He completed the آیت الکرسی. Morning he came out. He was going back to jungle to graze his goats. دیکھا تو ایک چور اندر میں کھڑا ہے. One thief was standing inside. پوچھا تو یہاں کیا کرا ہے؟ فرمایا میں بکریاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن suddenly I can see the wall around me. It was a half wall. I jump inside to steal the goats. لیکن میں نے جب اندر میں سے کام شروع کیا پکڑنے کا, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو اوپر ہو گئی ہے, the wall بن گئی. یہ وہ رات میں آدھی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے آدھی وال اس کو نظر آئی, تو یہ اندر آ گیا. یہ اڑ گئے تھے نا, تو آیت الکرسی مکمل کی تو اللہ پاک نے وال کو مکمل کر دیا. لاکڈ اپ انسائڈ. یقین بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آج بھی وہی قرآن ہے, وہی چیز ہے, وہی نماز ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن صرف ہمارا یقین کم ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, اس لیے کہ اس راستے کے سوا اور کوئی راستہ انسان کی کامیابی کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے, صراط الذین, شارٹ کٹ اللہ کہہ رہے تھے, صراط الرسولی, رسول کا راستہ بتا دے, صراط النبی, صراط الانبیاء, انبیاء کا راستہ بتلا دے, یا صراط القرآنی,
قرآن کا راستہ بتلا دیا. اللہ did not mention Sirat al-Rasul, Sirat al-Anbiya, Sirat al-Quran, nothing. What Allah said? Sirat al-long ayat he mentioned. He supposed it's a shortcut. Sirat al-Rasuli, khalas, Ghair al-Maghdubi, Sirat al-Rasuli, ya Sirat al-Qurani, wa Sirat al-Anbiya, Anbiya wala راستہ بتا رہے اللہ. لیکن نہیں, Sirat al-Lazina an'amta alayhim. معلوم ہوتا ہے, we understood, only Quran cannot guide you. سمجھ میں آتی ہے؟ کتاب لے کے بیٹھ جائے بخاری شریف, نو ایسا ہوتا تو اللہ صرف قرآن کو اتار دے, نبی کو نہ اتارتے. only اللہ should reveal the Quran. قرآن پڑھتے رہو, ہدایت مل جائے گی. تورات پڑھتے رہو. اللہ shouldn't send موسیٰ علیہ السلام and Isa علیہ السلام and شیس علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام. why Allah send انبیاء also with کتاب؟ معلوم ہوتا ہے کتاب کے ساتھ نبی کی بھی ضرورت ہے. and the second things, صراط الرسول بھی نہیں کہا, صراط الانبیاء, اس لیے کہ خالی انبیاء سے بھی کام ہونے والا نہیں. دیکھو ہماری حالت, نبی چلے گئے, ہے کوئی ہمارے لیے انبیاء بھی؟ کوئی نہیں ہے. who's going to show us? who's going to show us the right way? انبیاء علیہ السلام went away. Okay, yes, they mention everything in the hadith, Bukhari, Muslim, Tirmizi, all the hadith is there, everything is mentioned, but who's going to explain you? Well, we are ignorant. کون ہم کو سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ تو اللہ نے اتنا زبردست لفظ استعمال فرمایا, انعمت علیہم. کون ہے؟ not only قرآن, not only انبیاء and messengers, بلکہ قرآن اور نبی, اور قرآن نبی کے اوپر جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی فالو کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی کمپنی میں بیٹھنا ضروری ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ mentioned the tafsir of this ayat, انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 groups he mentioned. Time is up now. Inshallah, I'm going to complete this, inshallah, and we carry on. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرم. آپ کہتے ہیں یہ کھلاتے پھر بند کر دیتے ہیں. تھوڑا کھاؤ, اچھا کھاؤ, طرح ڈائجیشن بھی ہو جائے برابر, ورنہ بہت کھائیں گے تو لوگ نا آدھے ہو جائیں گے پھر. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لو. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ تیرے قرآن کا صدقہ, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے, تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اے اللہ جس کی ہم تفسیر سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں اس پر پابند بنا دے. اے اللہ اس پر چلا دے, اس پر چلا دے. ہمارے دل کو نورانی بنا دے. ہمارے ماں باپ کی, اے اللہ بھائی بہنوں کی, اور تمام مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ مستغرق فی العبادت نصیب فرما, استغراق فی العبادت نصیب فرما. اے اللہ تیری یاد میں, اے اللہ ہم کو مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مودت نصیب فرما. سارے امت کے حال پر رحم فرما. جو بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما, جو گھروں میں ہے بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما, جو ہسپتالوں میں انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہم سب کے ماں باپ اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, نہیں مانگا تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ.